قبلہ ڈاکٹر جلائی صاحب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ایسا ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ کوئی اشتہار دیکھا ایک، اس اشتہار کو میں نے دیکھا پڑھا پہلی مرتبہ، اس میں غالباً جو میں سمجھا وہ یہ تھا کہ کاظمی صاحب کا اسم گرامی بھی تھا، بلیالوی صاحب کا اسم گرامی بھی تھا، اور اپنا شاہ صاحب کا اسم گرامی بھی تھا۔ باقی مجھے یاد نہیں ہے اسماء، اس میں بہت بڑا سارے کا اشتہار تھا۔ اس میں ان لوگوں کو اشتہار میں آپ کے اساتذہ میں شمار کیا گیا تھا، تو میں خود حیران تھا، خوش تھا کہ بھائی یہ آدمی کو بڑا، میں نے دیکھا نہیں، نہ دیکھا نہ سنا، بلکہ اشتہار پڑھا کہیں راستے میں، تو میں سمجھتا تھا کہ غالباً یہ آدمی اگر واقع یوں ہی ہے جیسے اشتہار پر لکھا گیا ہے، تو میں سمجھوں یہ آدمی یقیناً خوش قسمت ہے سے کاظمی صاحب کا معیار، اور کاظمی صاحب کا اپنا ایک معیار ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور بلیالوی صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے کہ وہ کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے۔ اسلوب بیان میں کاظمی صاحب کا اپنا مزاج ہے، تو اب جو اتنے بڑوں سے فیضان پایا جس آدمی نے، اور جس نے انہیں استاد تسلیم کیا، خواہ جزوی ہے یا کلی ہے، یہ بات میں، اور ان لوگوں سے جس نے فیضان پایا، میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں مزید ان کے ہوتے ہوئے مزید اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کا علمی ذوق کا معیار، میرے ہاں جب پہلا جلسہ ہوا تو آپ نے بے رے کاف کا مادہ لے کر، اس مادے کو لے کر فا لام، یہ مادہ یہ لیا، 12 حدیثیں اس مادے کی، تبرک، تبرکات، متبرک اور برکت یا کچھ اور، 5 عنوانات لیے اور 12 حدیثیں بخاری سے نکالی۔ میں سمجھتا ہوں اس دن میں نے اپنے ہاں یہ سن کر ان سے ان کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں اس اسلوب کا آدمی کاظمی صاحب کے بعد، وہ انداز اپنا اپنا ہے، لیکن یہ آدمی بھی کوئی کچھ کم نہیں ہے۔ غالباً اس جلسے سے میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ پھر میرے پاس یہ 5 مرتبہ آئے ہیں میرے جلسوں میں، میرے ہاں یہاں ادارے میں، ہاں جی تشریف لائے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا بھی کرم فرمایا کہ میں برطانیہ تھا، مجھے ان سے محبت، عقیدت، تعلق، تو میں نے اپنا شاگرد ہے بچہ، اس سے کہا کیا رابطہ کر لیں جلالی صاحب سے، اور میں نہیں آ رہا تو آپ پاکستان میں ان سے رابطہ کر کے یہ عرض کر دیں کہ مفتی صاحب کا یہ قول، یہ خواہش ہے کہ اس جلسے میں آپ دستار بندی بھی کریں گے، تقریر بھی فرمائیں گے، اور اس کے نگرانی بھی آپ کریں گے، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، میں شاید نہ آ سکوں، یہ انہیں بتا دیں کہ میں نہیں آ سکوں گا، جو رد عمل دیں مجھے بتا دینا۔ تو اس بچے کو میں نے کہا، تو اس نے جب بات کی، مجھے نہیں پتا الفاظ میں نہیں محفوظ کر سکا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ فرما دے کہ میں آؤں گا، مطلب میرا اپنا میں آؤں گا، لہٰذا وہ تشریف لائے، اور انہوں نے بغیر میرے یعنی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کردار ادا کیا، مجھے ان سے بڑی محبت ہوئی اور عقیدت کے قریب بھی پہنچ گیا۔ میں سمجھا کہ اتنے اچھے لوگ دنیا میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا انداز عمل یہ، اس کے بعد جو 5 مرتبہ میرے پاس یہ ٹھہرے، اس وقت میں نے ان کا نہاں بھی دیکھا، اشکارا بھی دیکھا، ظاہر بھی دیکھا، اور باقی معاملات بھی دیکھے سنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی متقی اور پارسا عالم دین ہے۔ اب دیکھیں نا، جو آدمی 7 گھنٹے ایک موضوع پر بولے، اب محض چند مخصوص باتیں یاد کر کے انہیں بیان کرنا، یہ تو افکاری عالم نہیں ہے۔ مجھے اتنی انوکھی باتیں میرے پاس ہیں اعلیٰ حضرت کی، جو غالباً کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے بریلی شریف میں، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ نبی پاک کی تعریف قرآن مجید میں ہر آیت میں نبی پاک کی تعریف موجود ہے۔ شاید اٹھا، اس نے کہا جی ہر آیت میں؟ فرمایا ہر آیت میں۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں نبی پاک کی تعریف ہے۔ اب سب ہی آدمی میرے سمیت، وہ کیا کہے گا بسم اللہ میں نبی پاک؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جو آدمی یہ کہے شروع کرے گا بسم اللہ سے، اس میں کیا کرتے ہو؟ شروع کرتا ہوں۔ وہ آپ نے فرمایا کہ اللہ، لفظ اللہ بسم اللہ میں عالم للذات الواجب الوجود، لفظ اللہ علم ہے، علم بمعنی علامت ہے،
ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی علامتوں میں جو سب سے بڑی علامت ہے میں اسے ذکر کر رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو ایوب صاحب جو جن کا وصال ہوا پاکستان میں آ کر وہ موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ رسالہ ترتیب دیا، اس کا نام رکھا تھا میلاد النبی، رسالہ کا نام میلاد النبی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ افکار عرب کو اب یہ ایک بات میں بھیجوں میرے لیے یہی کافی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر اہل سنت کا اب یوں سے نا سنی ہم ہیں، باقی لوگ سنی نہیں ہیں، کہلواتے ہیں نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کاوش کیا بالخصوص بعد کی زندگی میں ڈاکٹر صاحب کے ہاں 7 گھنٹے کا جو موقف ہے، یا تو کوئی آدمی اس میں کمی پیشی مہیا کرے، رہنمائی کرے یا بات بتائے یا مشورہ دے، ہمیں تو کوئی انکار نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر آج جلال صاحب قابل احترام ہے، کل کوئی اور آدمی اگر اللہ کوئی ایسا پیدا کرے تو ہم اس سے اتفاق کریں گے۔ تو اتنا کام کرنا اب اس سے بڑی کیا ہے، یعنی 7 گھنٹے شنیدہ نہیں، 5 گھنٹے کے درس وہاں کافی میرے شاگرد ہیں لاہور میں عبدالستار سمیت۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی اہل سنت کی واقعاتی اہل سنت آپ کہہ دیجیے، ہمارے لفظی نہیں، تو جتنا کام اہل سنت کا آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنا عام آدمی کے بسنے اور کام میں سے انہیں اگر کرا دیا جائے تو آپ نے بہت کام کیا اور بہت کام کر رہے ہیں، اور ان سے بہت کام مزید کیے جانے کی ہم اللہ کی بارگاہ میں امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ کر پائیں گے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ معصومیت کو جو جی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک خطبہ دیا تھا چھوٹا سا، اس میں آگے تھوڑی کم دیر آ جاتا ہے۔ جو کچھ لکھا ہے تاجدار گولڑا نے، مجھے جن مدارس میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا 1-2 میں بچتا ہوں، خیر چھوڑو اس بات کو کم، تو میں نے کہا کہ جو موقف تاجدار گولڑا کا ہے وہی موقف اپنایا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ تو اگر وہ موقف صحیح ہے، میں نے کہا اگر صحیح ہے، کہا کہ جب کہ صحیح ہے، ہاں یہ بھی ہے، تو وہ موقف صحیح ہے تو آپ کا وہی موقف ہے۔ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ملائکہ اور انبیاء کرام کے علاوہ معصوم ہونے کے لیے منصوص ثابت کرنا یہ محل عادی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فتنہ رافضیت کے آگے جو بند باندھا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود استقامت کے ساتھ حق کا پرچم بلند کیے رکھا، اس کردار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارجانہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو کام کرے گا نا اس پر مصیبتیں یا آلائشیں آتی ہیں، یقیناً آتی ہیں، بلکہ آتی ہی اس پر ہیں جس نے کام کرنا ہے، آتی ہی اس پر ہیں جس نے کام ہی نہیں کرنا، اسے کون کہے گا کچھ نہیں کرنا، آتے ہی اس کو ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر یہ جو پہاڑ ٹوٹا، میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کی قوت برداشت، میں پرسوں علاقہ میں اس لیے حاضر ہوا تھا 4 دن پہلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کام آپ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں اس میں ہم نے کافی صحبتیں اٹھائیں، کافی کچھ اٹھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ باتیں عارضی ہیں، خدا بندے قدوس انہیں اس معاملے میں بہت کچھ دیکھا۔ تاجدار گولڑا کا موقف بھی یہی ہے جو آپ کا موقف ہے، مجھے سیکھا بھی، میری بیعت گولڑے سے ہے اور جی بابو جی سے 1952 میں بیعت ہوا تھا، جی 52 سے۔ مفتی صاحب، پوری دنیا سے علماء و مشائخ اور مفتیان کرام کی مسئلہ معصومیت کے بارے میں تائید کے بعد جی پاکستان کے مخالفت کرنے والے جو مفتیان کرام جو رجوع کا کہہ رہے تھے، کیا ڈاکٹر صاحب قبلہ کی موقف کی تائید نہیں کرنی چاہیے ان کو؟ حضور ایسا نہیں کہ ہماری سوچ تو یہی ہوگی کہ جو آدمی ٹھیک بات کہتا ہے اسے ٹھیک بات پر رہنے دیا جائے بجائے رجوع کرنے کے۔ تو جن دوستوں نے کہا یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ آیا ان کے نزدیک ما راجع من ہو وہ کیا ہے، یا تو ہمیں وہ دکھائیں نا کہ ما راجع عنہ جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے اور یہ غلط ہے، اگر وہ یہ دکھا دے ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات حقائق کے خلاف ہے یہ بات، اس لیے آپ نے اپنے موقع کو اپنائے رکھا، بڑی بات ہے، اور اللہ اس کے نے جزا دے گا دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔